بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ابو لہب کون تھا۔ ابو لہب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا جو مشرک رہا۔ اس کا اصل نام عبد العزیٰ اور اس کی کنیت ابو عتبہ تھی۔ حسن اور چہرے کی چمک کی وجہ سے اس کی دوسری کنیت ابو لہب ہو گئی۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سخت دشمن تھا۔ اس کی بیوی ام الجمیل بنت خرب جو ابو سفیان کی بہن تھی، وہ شوہر سے بھی زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمن تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد جب تک یہ دونوں میاں بیوی زندہ رہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں ان کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں تھیں۔ ابو لہب کے مظالم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی اور لعنت کی مکمل ایک صورت قرآن پاک میں اتاری۔ قرآن مجید میں سورۃ لہب ایک ایسی صورت ہے جس میں کسی شخص کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی۔ حالانکہ مکہ اور مدینہ میں بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت میں ابو لہب سے کم نہ تھے۔ سوال یہ ہے کہ اس شخص کے ایسے کون سے مظالم تھے جس پر اس کا نام لے کر مذمت کی گئی؟ اسلام سے پہلے پورے عرب میں بے امنی، غارت گیری اور طوائف ملوکی پھیلی ہوئی تھی، اور صدیوں سے حالت یہ تھی کہ کسی شخص کے لیے اس کے اپنے خاندان اور خونی رشتہ داروں کی حمایت کے سوا جان و مال، عزت آبرو کے تحفظ کی کوئی ضمانت نہ تھی۔ اس لیے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو بڑی اہمیت حاصل تھی اور قطع رحمی کو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ عرب کی ان روایات کا یہ اثر تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تو قریش کے دوسرے خاندانوں اور سرداروں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید مخالفت کی، مگر بنی ہاشم اور عبد المطلب یعنی ہاشم کے بھائی عبد المطلب کے بھائی انہوں نے آپ کی مخالفت نہ کی، بلکہ کھلم کھلا آپ کی حمایت کرتے۔ حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لائے تھے۔ قریش کے دوسرے خاندان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خونی رشتہ داروں کی حمایت کو عرب کی اخلاقی روایات کے آئین مطابق سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے کبھی بنی ہاشم اور عبد المطلب کو یہ طعنہ نہیں دیا کہ تم دوسرا دین پیش کرنے والے شخص کی حمایت کر کے اپنے باپ دادا کے دین سے منحرف ہو گئے ہو۔ وہ اس بات کو جانتے اور مانتے تھے کہ اپنے خاندان کے کسی بھی شخص کو وہ دشمن کے حوالے نہیں کر سکتے۔ ان کا اپنے عزیز کی حمایت کرنا قریش اور اہل عرب سب کے نزدیک بالکل ایک فطری عمل تھا۔ اس اخلاقی اصول کو جیسے اہل عرب جاہلیت میں بھی واجب الاحترام سمجھتے تھے۔ صرف ایک شخص نے اسلامی دشمنی میں توڑ ڈالا، وہ تھا ابو لہب عبد المطلب۔ ابو لہب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اور ابو لہب ایک ہی باپ کے بیٹے تھے۔ عرب میں چچا کو باپ کی جگہ سمجھا جاتا تھا، خصوصاً جب بھتیجے کا باپ وفات پا چکا ہو، تب معاشرے میں چچا سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ بھتیجے کو اپنی اولاد کی طرح اپنے عزیز رکھے گا۔ مگر اس شخص نے اسلام کی دشمنی اور کفر کی محبت میں عربی روایات کو پامال کر دیا۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت عام پیش کرنے کا حکم دیا گیا اور قرآن مجید میں یہ ہدایت نازل ہوئی کہ آپ اپنے قریب ترین لوگوں کو سب سے پہلے خدا کا عذاب سے ڈرائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح سویرے کوفہ کے پہاڑ پر چڑھ کر لوگوں کو پکارا، یا صباحا۔ عرب میں یہ صدا وہ شخص لگاتا تھا جو صبح سویرے کسی دشمن کو اپنے قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے دیکھ لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ آواز سن کر لوگوں نے دریافت کیا کون پکار رہا ہے؟ بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ہے۔ اس پر قریش کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان کا نام لے لے کر پکارا، اے بنی ہاشم، اے بنی عبد المطلب، اے بنی فلاں فلاں، میں تمہیں یہ بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، تم میری بات سچ مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، آگے سخت عذاب آ رہا ہے۔ اس سے پہلے کوئی اور بولتا
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب نے کہا، ستیہ ناس جائے تیرا، کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ابو لہب نے ایک پتھر اٹھایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارے۔ ابن زید کی روایت ہے کہ ابو لہب نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روز پوچھا، اگر میں تمہارے دین کو مان لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو باقی سب ایمان لانے والوں کو ملے گا۔ اس نے فرمایا، میرے لیے کوئی فضیلت نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کو کیا چاہیے؟ اس پر وہ بولا، ناس جائے اس دین کا جس پر میں اور دوسرے لوگ برابر ہوں۔ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابو لہب قریب ترین ہمسایہ تھا۔ دونوں کے گھر ایک دیوار کے بیچ واقع تھے۔ اس کے علاوہ حاکم بن آس، مروان کا باپ عقبہ بن ابی معیط، عتی بن حمرہ ابن صدا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمسائے تھے۔ یہ لوگ گھر میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چین نہیں لینے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے تو بکری کی اوجری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈال دیتے، کبھی صحن میں کھانا پک رہا ہوتا تو ہانڈی پر غلاظت پھینک دیتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکل کر ان لوگوں سے فرماتے، اے بنی عبد المناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ ابو لہب کی بیوی ام الجمیل نے یہ مستقل وطیرہ اختیار کر رکھا تھا کہ راتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر خاردار جاڑیاں لا کر ڈال دیتی تاکہ صبح سویرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچے باہر نکلیں تو کوئی کانٹا چبھ جائے۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے بیاہی ہوئی تھی۔ اظہار نبوت کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی طرف دعوت دینا شروع کی تو اس شخص نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا، میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ چنانچہ دونوں نے طلاق دے دی، اور عتیبہ جہالت میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ ایک روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر اس نے تھوکا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا نازل کر دے۔ اس کے بعد عتبہ اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دوران سفر ایک ایسی جگہ پڑاؤ کیا جہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ راتوں کو یہاں درندے آتے ہیں۔ ابو لہب نے اپنے قریبی ساتھی اہل قریش سے کہا، میرے بیٹے کی حفاظت کا انتظام کرو، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بددعا کا خوف ہے۔ اس قافلے نے عتیبہ کے آس پاس اپنے اونٹ بٹھا دیے اور سو گئے۔ رات کو ایک شیر آیا اور اونٹوں کے حلقے کے درمیان سے گزر کر عتیبہ کو پھاڑ کھایا۔ ابو لہب کی دشمنی کا یہ عالم تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے قاسم بن محمد کے بعد دوسرے صاحبزادے عبداللہ بن محمد کا بھی انتقال ہو گیا تو یہ اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے کے بجائے خوشی خوشی دوڑا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور ان کو خبر دی، آج محمد بے نام و نشان ہو گئے، نعوذ باللہ۔ ابو لہب ہر وقت ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتا تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دیتے اور یہ آپ کے پیچھے ہوتا تو یہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کرنے سے روکتا۔ جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دینے جاتے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جاتا، لوگوں کو آپ صلی اللہ کی بات سننے سے روکتا۔ طارق بن عبداللہ محرابی کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے ذوالمجاز کے بازار میں دیکھا، رسول اللہ لوگوں سے کہتے جاتے ہیں، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے، اور پیچھے ایک شخص ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مار رہا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیاں خون سے تر ہو گئیں، اور وہ یہ کہتا جاتا ہے یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ مانو۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ نبوت کے 7ویں سال جب قریش کے تمام خاندانوں نے بنی ہاشم اور عبد المطلب کے ساتھ معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کیا اور یہ دونوں خاندان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت پر ثابت قدم رہتے ہوئے شعیب ابی طالب میں مسحور ہو گئے تو تنہا ہی ابو لہب تھا جس نے اپنے خاندان کا ساتھ دینے کے بجائے کفار قریش کا ساتھ دیا۔ یہ بائیکاٹ 3 سال جاری رہا
اور اس دوران بنی ہاشم اور عبد المطلب پر فاقوں کی نوبت آ گئی۔ ادھر ابو لہب کا حال یہ تھا کہ جب مکہ میں کوئی تجارتی قافلہ آتا تو شعیب ابی طالب میں محصورین میں سے کوئی خوراک کا سامان خریدنے آتا تو یہ تاجر کو کہتا ان سے اتنی قیمت مانگو کہ یہ خرید نہ سکیں، تمہیں جو خسارہ ہوگا وہ میں پورا کروں گا۔ چنانچہ وہ بے تحاشا قیمت طلب کرتے اور خریدار بھوک سے تڑپتے ہوئے بچوں کے پاس خالی ہاتھ لوٹ جاتا۔ پھر ابو لہب تاجروں سے وہی چیز بازار کی قیمت کے مطابق خرید لیتا۔ یہ اس شخص کی حرکات تھی جو اس کا نام لے کر سورت میں مذمت کی گئی۔ خاص طور پر اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ مکہ سے باہر کے اہل عرب جو حج کے لیے آتے یا مختلف مقامات پر جمع ہوتے، ان کے سامنے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا چچا ان کو جھٹلاتا تو مخالفت کرتا تو عرب کی روایات کے مطابق یہ بات خلاف توقع سمجھتے تھے کہ کوئی چچا بلا وجہ دوسروں کے سامنے اپنے بھتیجے کو برا بھلا کیوں کہے گا اور اسے پتھر مارے اور اس پر الزام تراشی کرے گا۔ اسی وجہ سے وہ ابو لہب کی بات سے متاثر ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں شک میں پڑ جاتے۔ مگر جب یہ صورت نازل ہوئی تو ابو لہب نے غصے میں اول فول بکنا شروع کر دیا تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ اس شخص کا قول رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں قابل اعتبار نہیں، یہ اپنے بھتیجے کی دشمنی میں دیوانہ ہو رہا ہے۔ جب نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کی مذمت کی گئی تو لوگوں کو یہ توقع ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کے معاملے میں کسی کا لحاظ کر کے کوئی مداخلت کر سکتے ہیں۔ لوگ سمجھ گئے یہاں وہی اپنا ہے جو ایمان لے آئے، اگر اپنا بھی کفر کرے تو غیر ہو جاتا ہے۔ ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین اللہ کے محبوب ترین ہستی ہیں۔ جب کوئی اللہ کے محبوب کو ستائے تو اللہ تعالیٰ کا ایسے شخص پر غصہ ہونا، اس کا اندازہ لگانا ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن اللہ کے اسی غیظ و غضب کی ایک جھلک اس صورت میں دکھتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے دشمنی کرنے والے پر لعنت اور پھٹکار فرمائی ہے اور ہمیشہ کی بدبختی کو اس کا مقدر کر دیا ہے۔ ابو لہب کا انجام جنگ بدر میں جب قریش کے بڑے بڑے سردار قتل ہوئے تو ابو لہب کو اس قدر دکھ ہوا کہ 7 دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا۔ اسے موذی مرض لگا تھا، اس لیے اسے گھر والوں نے بھی چھوڑ دیا۔ مرنے کے بعد بھی 3 دن تک اس کی میت گھر میں پڑی رہی۔ بدبو پھیلنے لگی تو اس کے بیٹے نے چند حبشیوں کو بلا کر اسے دفنا دیا۔ اللہ اور اللہ کے دشمنوں کا انجام ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمارا خاتمہ دین محمد پر کرے اور برے انجام سے بچائے، آمین۔ امید ہے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔